السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، کرناٹک کے اسکول میں طلباء کو نماز کی اجازت دینے کا معاملہ، ہندوتوا تنظیموں کے احتجاج کے بعد اسکول کی ٹیچر معطل، پیگاسس کے استعمال پر پھر گری مودی سرکار۔ نیو یارک ٹائمز کی سنسنی خیز انکشاف کے بعد کانگریس کا مودی سرکار پر وار، کہا جمہوریت کو ختم کرنے میں شامل وزیر اعظم مودی حکومت کو قرار دیا غدار۔ رامپور کے سوار سیٹ پر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کا پرچہ نامزدگی منظور، بی جے پی نے اٹھائے تھے دستاویز پر سوال۔ عبداللہ اعظم پر درج ہوا انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور مہاماری ایکٹ کے تحت مقدمہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر کو کیا خبردار، کہا روس فروری میں یوکرین پر کر سکتا ہے حملہ۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جاسوسی کرنے والے سافٹ ویئر یعنی کہ اسپائی ویئر پیگاسس کے معاملے میں مودی حکومت ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ مودی حکومت نے 2017 میں میزائل سسٹم سمیت ہتھیاروں کی خریداری کے لیے $2 بلین کے دفاعی سودے کے تحت ہی اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کو بھی خریدا تھا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2017 میں جب ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل پہنچے تو ان کا پیغام واضح تھا کہ ہندوستان اب فلسطین کے حوالے سے اپنے پرانے موقف کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم مودی اور اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے درمیان کافی قربتیں بھی پیدا ہوئی۔ ہندوستان نے اسرائیل سے جدید ہتھیار اور جاسوسی سافٹ ویئر خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اس پورے معاہدے کی مالیت تقریباً 15,000 کروڑ روپے تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے بھی اس کے فوراً بعد ہندوستان کا دورہ کیا، جو کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا ملک کا پہلا دورہ تھا۔ وہیں تاحال نہ تو ہندوستان اور نہ ہی اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پیگاسس پر ڈیل ہوئی ہے۔ وہیں 18 جولائی کو پارلیمنٹ میں اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے تنازع پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اشونی ویشنو نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ ہندوستانی جمہوریت اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ وہی پیگاسس پر مرکزی حکومت کو مسلسل گھیرنے والے راہل گاندھی نے اس انکشاف کے بعد اپنا حملہ تیز کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، مودی حکومت نے ہمارے جمہوریت کے ابتدائی اداروں، سیاستدانوں اور عوام کی جاسوسی کے لیے پیگاسس خریدا تھا۔ فون ٹیپ کر کے حزب اقتدار، حزب اختلاف، فوج، عدلیہ سب کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ وہیں کانگریس کے کئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر مودی سرکار کو نشانہ بنایا ہے۔ چار پتر نے وہ ثابت کر دیا جو کانگریس ہمیشہ کہتی تھی۔ مودی سرکار نے غیر قانونی اور اسنویدھانک طریقے سے اپنے ہی ناگرکوں کے خلاف جاسوسی اسپائی ویئر پیگاسس اسرائیل سے خرید کر استعمال کیا اور اس کے لیے سیدھے پردھان منتری نریندر مودی ذمہ وار ہیں۔ یہ پرجاتنتر کا اپہرن ہے اور دیش دروہ ہے۔ ناظرین، کرناٹک میں جو کچھ حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے عیسائیوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو خوف و ہراساں کیا جا رہا ہے، نتنے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، نماز کو لے کر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، حجاب کو لے کر ہنگامہ برپا ہے اور اب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے۔ تو وہیں کس طرح سے کرناٹک میں ہندوتوادی تنظیموں کا غلبہ ہے، آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب کرناٹک کے محکمہ تعلیم نے مسلم طلباء کو کلاس روم میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر سرکاری اسکول کی ٹیچر اور وہاں کے ہیڈ مسٹر اوما دیوی کو معطل کر دیا ہے۔ بلاک ایجوکیشن آفیسر گرجیشوری دیوی کی طرف سے کی گئی جانچ میں اوما دیوی کو قصوروار پایا گیا ہے، جس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ اسکول کے حکام نے حال ہی میں 3 وجوہات کی بنا پر طلباء کو کیمپس میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک یہ کہ جو طلباء نماز کے لیے باہر جا رہے تھے وہ اسکول واپس نہیں آ رہے تھے، اس لیے کلاس میں ان کے وہ اسباق سے محروم ہو گئے تھے اور انہیں باہر جانے کی اجازت دینے سے، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں باہر جانے کی اجازت دینے سے ان کے کووڈ میں مبتلا ہونے اور دوسرے طلباء کو انفیکشن میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ رہے تھے، جبکہ تیسری وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ حادثات سے بچنے کے لیے، کیونکہ طالب علموں کو قریبی مسجد تک پہنچنے کے لیے قومی شاہراہ کو عبور کرنا پڑ رہا تھا، تو انہیں اسکول میں ہی ایک کلاس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن 21 جنوری کو ایسا ہوا کہ جس کے بعد پورے حالات بدل گئے۔ 21 جنوری کو کچھ شرپسند عناصر نے اسکول میں نماز ادا کرنے والے طلباء کی ایک ویڈیو بنا لی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس کے بعد ہندوتوا تنظیموں نے ہنگامہ برپا کر دیا اور اسکول کے باہر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ہیڈ مسٹرس کے خلاف کارروائی کی مانگ کرنے لگے۔
جس کے بعد اب کارروائی ہوئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہو کہ اس اسکول میں 400 طلباء زیر تعلیم ہیں، ان میں سے 165 طلباء مسلم ہیں، تو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں ہندوتوادی تنظیموں کا غلبہ دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی منمانی یہاں ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو، اقلیتوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ دہلی فسادات معاملے میں دہلی پولیس پر جانبدارانہ رویہ کے الزام لگتے رہے ہیں اور عدالت نے بھی اس پر کئی معاملوں میں ان پر سخت پھٹکار لگائی ہے۔ وہیں اب جو ہوا ہے اس کے بعد ان پر لگے الزامات پر جیسے مہر لگ گئی ہے۔ دراصل دہلی تشدد کیس کے ایک ملزم عمر خالد کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے دہلی فسادات کا تقابل امریکہ میں ہوئے 9/11 حملوں سے کر دیا۔ انہوں نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف کیے گئے احتجاج کو بھی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد بین الاقوامی میڈیا میں حکومت کو یعنی کہ مودی حکومت کو بدنام کرنا تھا۔ گزشتہ روز دہلی پولیس کی جانب سے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر امت پرساد نے 20 فروری 2020 کو امراوتی میں عمر خالد کی اس تقریر کا حوالہ دیا جس میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا گیا تھا۔ پرساد نے کہا کہ اس کا مقصد بین الاقوامی میڈیا کی توجہ ملک میں جاری احتجاج کی طرف مبذول کروانا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر خالد کی جس تقریر کا حوالہ دے کر ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا وہ حصہ بی جے پی رہنماؤں اور ان کے آئی ٹی سیل نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم اس کی اصل ویڈیو وہ اب بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس میں وہ آئین پر عمل کرتے ہوئے گاندھی کے عدم تشدد کی سوچ پر عمل کرنے کی بات کہتے ہوئے عمر خالد آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کا ایک حصہ سیاق سباق سے ہٹا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا جس کے بعد عمر خالد کو گرفتار کیا گیا اور تب سے اب تک بے سرپیر کے کئی سارے دعوے دہلی پولیس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ بی جے پی کے وہ رہنما جنہوں نے پولیس کی موجودگی میں گولی مارو کے نعرے لگائے اور قانون ہاتھ میں لینے کی بات کی، ان کے خلاف کئی عرضیاں عدالت میں داخل کرنے کے باوجود، ان کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے باوجود، عدالت کی پھٹکار کے باوجود اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیں گے، ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے۔ اگر وہ نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم اس کا جواب پیار سے دیں گے، اگر وہ ڈنڈا چلائیں گے تو ہم ترنگا اٹھا کے لہرائیں گے۔ ہیڈ آفس بن چکا ہے شیطانی باغ اور یہ لوگ بھارت کو، دلی کو سیریا، بغداد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھسیں گے، آپ کی بہن بیٹیوں کو اٹھائیں گے، ان کو ریپ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ اس لیے آج سمے ہے، کل مودی جی نہیں آئیں گے بچانے۔ غداروں کو پیچھے تک آواز آنی چاہیے، گریراج جی کو سنائی دے، دیش کے غداروں کو۔ ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستے خالی نہیں ہوئے تو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب دہلی ہائی کورٹ نے کے ایک جج نے بی جے پی کے رہنما کپل مشرا سمیت بی جے پی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر جب دہلی پولیس کی سرزنش کی تھی، انہیں 1-2 دن کے اندر ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ یو پی میں انتخابات کی سگبگاہٹ کے درمیان ہی کسانوں کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے سرکار نے نہ چاہتے ہوئے بھی قوانین تھے وہ واپس لے لیے تھے، لیکن یو پی میں ان کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ متنازع زرعی قوانین کے ملتوی ہونے کے باوجود کسان لیڈران کئی مطالبات کو نہیں ماننے سے ناراض ہیں۔ اس ناراضگی نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ کسان لیڈران آئندہ انتخابات کے پیش نظر خصوصی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ سیوک کسان مورچہ نے 3 فروری سے مشن یو پی کا اگلا دور شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں لوگوں کے درمیان جا کر بی جے پی کی اصلیت بتائی جائے گی۔ سیوک کسان مورچہ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ لکھیم پور کھیری واقعے میں اجے مشرا ٹینی کو برخاست اور گرفتار نہ کرنے، مرکزی حکومت کے ذریعے کسانوں سے غداری کرنے اور اتر پردیش حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں کو لے کر اتر پردیش کی عوام سے بی جے پی کو سزا دینے کی اپیل کی جائے گی۔ مشن اتر پردیش کے تحت کسان 3 فروری کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نئے دور کی شروعات کریں گے۔ سیوک کسان مورچہ کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ حکومت کا کسان مخالف رخ اس بات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ 15 جنوری کے فیصلے کے بعد بھی حکومت ہند نے 9 دسمبر کے اپنے ختم کیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔
वहीं चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के कारकुन के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने और सोशल मीडिया पर फसाद बर्पा करने के लिए हतकामीज मवाद पोस्ट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रियासती इकाई के सदर विनोज पी सेल्वम ने एक ट्वीट किया था, जिसमें वजीर आला यानी कि तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन से मुशाबा तस्वीर को दिखाया गया था, जो कि बुलडोजर के साथ खड़े हुए हैं, जबकि 2 मशीनें मंदिरों को गिरा रही हैं। तस्वीर के ऊपर मौजूद मतन में दावा किया गया है कि 200 दिनों में 130 मंदिरों को मुनहदिम कर दिया गया। ट्वीट के साथ मौजूद मतन में सिल्वम ने तामुल में लिखा है कि खबर है कि जिन्होंने आज़ादी की जंग के दौरान सियाह परचम लहराए थे, उन्होंने 130 मुक़द्दस हिंदू मंदिरों को मुनहदिम कर दिया। केरल की हुकूमत ने एक मुतनाज़ा हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक तालिबात को स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के यूनिफॉर्म के हिस्से के तौर पर हिजाब या पूरी आस्तीन वाले लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी, जो कि रियासती पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल जाने वाले बच्चों की रज़ाकाराना फोर्स है। महकमे दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मौजूदा हालात में मजहबी मामलात को यूनिफॉर्म के साथ जोड़ने से दीगर लोग भी इस तरह के मुतालबात उठाएंगे जो फोर्सेस के नज़्मो ज़ब्त और सेकुलर बका पर सवालिया निशान लगाएंगे। हुकूमत ने यह हुक्म केरल हाई कोर्ट में 8वीं जमात की एक लड़की की तरफ से दायर दरख्वास्त के जवाब में जारी किया है। लड़कियों ने दावा किया था कि हिजाब पहनना उसका बुनियादी हक है। अदालत ने रियासत के महकमे दाखिला को इस मामले पर फैसला लेने को कहा था। पुलिस ने दलील दी थी कि उनके तमाम अहलकार एक जैसी वर्दी पहनते हैं और यूनिफॉर्म में किसी भी मजहबी अलामत की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि SPC स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के लिए भी इसी निज़ाम की पैरवी की जा रही है। बढ़ते हैं आलमी खबर की तरफ। यूक्रेन के मामले पर बढ़ते हुए तनाव के माहौल में अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की जानिब से रूस को संगीन नताइज और पाबंदियों के निफाज की धमकियाँ देने का सिलसिला जारी है। वहीं अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब से गुफ्तगू में खबरदार किया कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका गुज़िश्ता कई माह से रूस की यूक्रेन के खिलाफ मुमकिन जारहियत के बारे में खबरदार कर रहा है। वहीं रूस के हुक्काम ने यूक्रेन के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यूक्रेन के बहरान से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी हालिया हफ्तों में मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के करीब 1 लाख रूसी फ़ौजों की तैनाती पर भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आज खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।